الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورس. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام ہے معاشرے میں بڑھتا ہوا عدم برداشت اور انتہا پسندی. فلسطین میں اسرائیلی بربریت پر خاموشی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ افغانستان میں گزشتہ کئی سالوں سے تباہی و بربادی کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ابھی تو فلسطین کے زخم دھواں دھواں ہیں, ابھی تو سنگیا میں تہذیب کا ماتم ہو رہا ہے. ترکمانستان کی وادیوں میں سسکتی جوانیاں موجود ہیں. کشمیر میں نوجوان خواتین کے ساتھ ظلم و بربریت کا کھیل جاری ہے. ابھی تو شام اور عراق کی دیواروں پر لہو کے چھینٹوں کے نقش باقی ہیں. ابھی تو ہند کے بازار میں اچھلتے ہوئے لہو تہذیب کو شرمندہ کر رہے ہیں. ابھی تو برما کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. Media almost never report that Palestinians in the West Bank and Gaza are living under military occupation. Every day, Israeli soldiers invade Palestinian towns and villages, abduct men, women, and children, beat them, and control their lives and movement. Nearly every week, Israeli forces demolish Palestinian homes, destroy their crops, confiscate Palestinian land, shell Gaza, and kill Palestinians. کیا واقعی میں انتہا پسندی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انسان انسانیت سے گرتا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق جو اس روئے زمین پر موجود ہے ان کا وجود دوسروں کے لیے خطرات کا باعث بنتا جا رہا ہے؟ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر دیکھیں, وہاں پر ہمیں انتہا پسندی عروج پر نظر آ رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, محرکات کیا ہیں, اور اس کے پیچھے کون سے عوامل شامل ہیں جس کی وجہ سے اس میں اضافہ روز بروز ہوتا جا رہا ہے؟ کیا اس میں کمی کے لیے تعلیم کو عام کرنا بے حد ضروری ہے؟ کیا تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں. کیا ماں کی گود سے پرورش پانے والے بچے کو بچپن سے یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ انسانیت کیا ہے؟ ان تمام پہلو پہ ہم نظر دوڑائیں گے, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں معروف ادیب, دانشور اور موٹیویشنل اسپیکر جناب انجینئر آفتاب رضوی صاحب. آفتاب بھائی, ویلکم ٹو مائی شو فیس ٹو فیس محبوب شیخ. بہت بہت شکریہ محبوب, بہت بہت شکریہ. آفتاب بھائی, ہمارا آج کا موضوع ہے معاشرے میں بڑھتا ہوا عدم برداشت اور انتہا پسندی. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور محرکات کیا ہیں جس کی وجہ سے روز بروز ہمیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ محبوب صاحب, ایک شاعر ہوتے تھے مصطفیٰ زیدی, ان کا ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو آج جو آپ کو انتہا پسندی نظر آ رہی ہے, یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کی کہ جڑیں کوئی 35-40 سال پہلے رکھی گئی تھی, اور اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم آہستہ آہستہ کس طرف جا رہے ہیں. ممکن ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں یا ناظرین میری بات سے اتفاق نہ کریں. دو وجوہات ایسی تھیں جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان سے مکالمہ اور انسانوں کے درمیان سے مقابلے کا رجحان ختم ہو گیا. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمارے بچپن میں ہر اسکول میں کھیل کے میدان ہوا کرتے تھے. ہر اسکول میں, ہر کالج میں ہاکی, فٹ بال, کرکٹ, کبڈی, جو جس کا شوق ہوتا ہے اس کے مواقع دیے جاتے تھے. اسپورٹس دنیا کی واحد چیز ہے جو آپ کو ہارنا سکھاتی ہے, اور ہارنے کے بعد اٹھنا سکھاتی ہے, اور اٹھنے کے بعد جیتنا سکھاتی ہے. وقت نے ہم پر یہ ستم کیا کہ ہم نے اسکول ایجوکیشن میں سے, پھر سیکنڈری اسکول سے, پرائمری اسکول سے, کالج سے, آہستہ آہستہ ہم اسپورٹس کو ایلیمینیٹ کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے.
جب آپ نے بچوں کی کہیں پہ انرجی اسٹیم آؤٹ نہیں کی تو بچوں کی تربیت پھر ان کو ایک ایسی طرف لگا دیا جس میں کہ مقابلے کے یعنی مقابلہ ہونے کے بجائے مخاصمہ ہونے لگا، ایک دوسرے کے حریف ہو گئے. تو پہلی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنریشنز کو خراب کیا گیا اسکولوں سے اسپورٹس کو اور فزیکل ٹریننگ کو ختم کر کے. آج بھی دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں اسپورٹس کو جو ترجیح دی جاتی ہے، جو فزیکل ایجوکیشن کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں میں ایک پازیٹیو مقابلے کا رجحان پیدا ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر اسکول میں اسکاؤٹس ہوتے تھے، پاکستان بوائز اسکاؤٹس. وہ کیوں ہوتے تھے؟ تاکہ بچوں کو نظم و ضبط سکھایا جائے، اور جو اسکول کے بچے اسکاؤٹ میں جاتے تھے وہ باقی بچوں کے رول ماڈل ہوتے تھے. ہم نے ایسا ایسا رول ماڈل ختم کیے، ہم نے اسپورٹس ختم کیا، ہم نے کھیل ختم کیے. اس کے بعد جو بڑا ستم ہوا، جس کو میں سمجھتا ہوں جس نے کہ مکالمے کو مکمل طور پہ ہمارے معاشرے سے نکال دیا، وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین کو ختم کیا گیا. یہ ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا 85 میں. پاکستان سے اسٹوڈنٹس یونین ختم کی گئی. اسٹوڈنٹس یونین کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہر سال یا سال میں 2 دفعہ ہفتہ طلبہ ہوا کرتے تھے. اس میں قرأت کے مقابلے بھی ہوتے تھے، شاعری بھی ہوتی تھی، موسیقی بھی ہوتی تھی، مباحثے بھی ہوتے تھے، انگریزی، اردو، پنجابی سب ہوتا تھا. تو اس میں ڈائلاگ ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا. جب آپ نے مکالمہ نکال لیا تو پھر ہمارے آپ کے گریبان بچ گئے. ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا. گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ڈالتے ہماری انتہا پسندی اس جگہ پہنچ گئی کہ اب ہم مکالمے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے ہی موقف کو سب سے اہم موقف سمجھتے ہیں. اچھا، آپ نے بات کی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان میں جو صورتحال ہے یا پڑوسی ہمسایہ ممالک، بھارت کی مثال لے لیں یا دیگر ایشیا کے اندر ممالک ہیں ان کی مثال لے لیں، وہاں کا آپ جو ہے وہ خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ مقابلے کی فضا ختم ہو گئی، اسپورٹس ختم ہو گیا. لیکن اگر ہم یورپ پہ، اسپیشلی ان کینیڈا جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ابھی ریسنٹلی اونٹاریو، لنڈن اونٹاریو کا جو واقعہ ہے، کیا وہ انتہا پسندی نہیں ہے جو افضال فیملی؟ دیکھیے، آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ لا لیسنس ہے. یہ کسی کا جنون ہے کہ جس نے مار دیا. انتہا پسندی آپ کے ملک میں ہے، انتہا پسندی ہندوستان میں ہے. انتہا پسندی اور کسی مسلم ملک میں نہیں ہے. سب اپنے اپنے ضابطے اور قاعدے میں رہتے ہیں. بر صغیر میں انتہا پسندی ہے، جو افغانستان میں بھی ہے. یہ انتہا پسندی وہ ہے جو دوسرے کی گردن اتارنا اپنا حق سمجھ رہی ہے. لندن کا جو واقعہ ہوا وہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے. لندن کا واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گھر سے سوچ کے نکلا تھا کہ آج 2 کی گردنیں اتار دے گا. آپ کے علاقے میں، آپ کے خطے میں آپ یہ سوچ کے نکل رہے ہیں کہ اس کی کھال کھینچ لینی ہے. انتہا پسندی اس کو کہتے ہیں، انتہا پسندی اس کو نہیں کہتے. یہ تو ایک انفرادی فعل ہے جو کر دیا. کینیڈا میں آپ کو کوئی ایسی جماعت نظر آتی ہے جو کہ انتہا پسندی کو فروغ دے؟ نہیں نظر آئے گی. برطانیہ میں بھی نہیں آئے گی، امریکہ میں بھی نہیں آئے گی. تو انتہا پسندی کو، جو ہمارے ملک کی انتہا پسندی ہے، وہ وہی انتہا پسندی ہے جس کی طرف میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. پاکستان اور مسلمان ایک ٹھنڈی قوم ہے. ان کے مزاج میں ٹھنڈ ہونی چاہیے، ان کے مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے. اور ہمارا مزاج اب ایسے ہو گیا ہے کہ ہم تو آدمی کو اگر ہمارے مسلک کے خلاف ہو یا ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہم اس کی کھال ادھیڑ کے اس کو جلا دیں. ابھی آپ کے سامنے ریسنٹلی واقعہ، اس کی جتنی مذمت کی جائے ناظرین بے شک کم ہے، لیکن معاشرے میں جو بڑھتا ہوا عدم برداشت ہے وہ تو ہمیں امریکہ میں بھی نظر آتا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، سیاہ فام امریکی جو شہری ہے اس کے ساتھ مظاہرے ہوئے، دنیا نے دیکھا. کیا یہ عدم برداشت کی ایک واقعہ نہیں ہے؟ یہ بالکل ہے. دیکھیں، عدم برداشت نہیں، یہ بھی آپ کہیں کہ یہ ساری دنیا میں اس وقت جو ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کی اہمیت ختم ہوئی، وقت کے ساتھ ساتھ کردار کی اہمیت ختم ہوئی، وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ اوپر آتا چلا گیا. آپ ایک زمانے میں آپ قائد اعظم کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں، علامہ اقبال کو کہتے ہیں، یا لیاقت علی خان کو کہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ان کے ساتھ دولت کتنی لگی ہوئی ہے؟ اب جب آپ نے پچھلے 30-40 سال میں دولت کو اپنا معیار بنا لیا کہ صرف پیسے والا آدمی عزت دار ہوگا، تو پھر آدمی پیسے کے حصول کے لیے ہر وہ کام کرے گا جو جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ کے ملک میں تو اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، دوسرے مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے. آپ کے ملک میں پلے گراؤنڈ چائنا کٹنگ میں کیوں تبدیل ہوئے؟ پیسے کے حصول کے لیے نا. یہ نہیں سوچا کہ یہاں ہماری نسلیں جو آ کے کھیلیں گی وہ آگے چل کے مقابلے کا رجحان پیدا ان کا مستقبل تباہ کر دیا، ان کا مستقبل تباہ کر دیا. آپ کے کچھ پیسے بن گئے. تو رہ گئی امریکہ کی بات.
دیکھیے نسلی تعصب جو ہے وہ انتہا پسندی نہیں ہے, وہ دوسری چیز ہے. نسلی تعصب ہم میں بھی ہے. آج کل آج تک ہماری مائیں بہنیں بہو کے لیے چاند سی بہو کیوں لانے کا کہتی ہیں؟ ہماری فطرت میں ہے نا یہ کہ ہمیں گورا رنگ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم معتوب رہے, ہم 200 سال ہم پر گوروں نے یعنی اس حکومت کی کی. ابتدا آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے, ہمارے بالکل معاشرے کے ہمارے اندر گھر سے عکاسی صحیح ہوتی کرتی ہوئی نظر ہے. آتی ہمیں ہے. بھی گورا رنگ پسند ہے, ہم بھی انگریز کی زیادہ پیروی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی اگر کالا اور گورا دونوں آ جائے تو ہم گورے کو زیادہ گلے لگاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ ہے نسلی وہ ہے ہمارے امتیاز. ساتھ جو ہے وہ کیلگری سے معروف سائنٹسٹ, نیورو سائنٹسٹ ہیں جناب محترم, بہت ہی محترم ہمارے ڈاکٹر نوید سید صاحب جڑ گئے ہیں. نوید بھائی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی السلام علیکم محبوب بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں تو ایک سامع کی حیثیت سے آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں. ماشاء اللہ سے یعنی اتنی پرسوز اور پرفہم گفتگو ہو رہی ہے, تو آپ کا اظہار تشکر. نوید سید صاحب, ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ معاشرے میں بڑھتا ہوا عدم برداشت اور انتہا پسندی. کیا پاکستان میں ابھی جو ریسنٹلی واقع ہوا ہے ہم اس کو انتہا پسندی اور معاشرے میں عدم برداشت سے جوڑ سکتے ہیں؟ اور کیا فلسطین میں, کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں, کیا ہم اس کو بھی انتہا پسندی کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ جی ابھی بہت اچھی گفتگو دیکھیے ہو رہی تھی, اس میں جو ہے وہ یعنی جو عدم برداشت ہے یا انٹالرنس ہے یا ٹالرنس ہے, اس کو بڑی اچھی طرح سے اس کا تجزیہ کیا جا رہا. دیکھیے عدم برداشت کا فقدان یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ہماری جبلت میں بھی ہے, اور آج کل کا دور تو بالخصوص جو ہے اس لعنت سے بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیے مائیگرنٹس ہیں, ریفیوجیز ہیں, مائنورٹیز ہیں, یہ جو ریلیجس پریکٹسز ہیں, اس طرح سے پولیٹیکل سٹرائفز جو ہیں, تو یہ انٹالرنس یعنی عدم برداشت تو آج کل ہمارا ہی سمجھ لیجیے کہ انسانیت کا ایک ذرہ امتیاز بن گیا ہے, اور اس سے کوئی بھی قوم, ملت, مذہب کسی بھی طرح سے محفوظ نہیں ہے. صرف ہمارا یہ کہہ دینا کہ یہ بیماری صرف ہمیں لاحق ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے یہ اور یہی انٹالرنس جو عدم برداشت ہے, یہ ایک بہت بڑی میجر آبسٹیکل ہے ہمارے ہاں, رکاوٹ ہے کسی بھی یعنی جسٹ سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے, پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے, یا کینیڈا میں ملٹی کلچرل سوسائٹی کو کریٹ کرنے کے لیے. یہ انٹالرنس, یہ عدم برداشت ہے, یہ سب سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی آبسٹیکل ہے. اس کی وجوہات دیکھیے کیا ہیں کہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ کمیونیکیشن کے طریقے بہت بڑھ گئے ہیں. تو وہ جو سوشل گروپ تھا, جو ایک ایسا گروپ تھا جس کی شنوائی نہیں تھی, کوئی پوچھتا نہیں تھا, سننے والے نہیں تھے, وہ ہم خیال لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پاتے تھے. اب وہ سوشل میڈیا پہ جو ایک ورچوئل میڈیا ہے, یہ اس پہ اپنی ہی یعنی ہم خیال لوگوں کو مجتمع کر لیتے ہیں کہ جو عدم برداشت کے علمبردار ہیں سمجھ لیجئے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک پیرانویا کمیونٹی جو ہے وہ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ آج کل یہ جو جابز نہیں ہیں, یہ جاب ہماری امیگرینٹس کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے پاس جو ریسورسز نہیں ہیں, یہ جو ریفیوجیز آئے ہیں ان کی وجہ سے, ان کی پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اپنی جو جابز ہیں, اپنی پریکٹسز ہیں, ان پہ ہمیں پریشانی ہوگی. تو یہ جو فیئر ٹیک اوور کا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے عدم برداشت ہونے کا. یعنی میں اس یعنی مغربی دنیا کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو آپ یعنی ذرا سا بھی جس سے اختلاف ہوا اس کو تو آپ قتل پہ یعنی تشدد پہ آ جاتے ہیں. تو دیکھیے جو ڈیفینیشنز اگر آپ اس کی دیکھیں, اس میں ٹالریٹنگ کسی بھی چیز کو برداشت کر لینا, یا اس کو سمجھ لیجئے کہ یعنی بینگ انٹالرنٹ کسی بھی چیز کی عدم برداشت ہے. تو ٹالرنس جو ہے وہ آپ کسی بھی چیز کو یعنی آپ کی احساس یہ ہو کہ آپ یعنی برداشت کر لیں گے, you will put up with it and you will allow something to happen, کہ آپ چاہیں گے کہ کوئی ہو جائے, اس میں کوئی ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے, ہماری ذات کے لیے یا ہمارے اپنے لیے کوئی خدشہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیے ٹالرنس, جو انٹالرنس جس کو ہم کہتے ہیں عدم برداشت, وہ آپ کی یعنی unwillingness کہ آپ کی یعنی آپ نہیں چاہیں گے بہت ایکشن کے طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی کہ کسی کو ایکول فریڈم آف ایکسپریشن ہو,
اور یہ دیکھیے ہم جیسے یہاں پہ کہتے ہیں کہ we have accepted vilification as a form of discourse, تو یہ معاشرے میں ایک سمجھ لیجئے کہ ایکسیپٹیبل چیز بن گئی ہے. دیکھیے کرٹیسائز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کرٹیک سے اگر اس کے مثبت پہلو ہوں تو اچھے عناصر ہی نکلتے ہیں, لیکن جو شخص نظریہ پیش کرتا ہے ہم اس نظریے کو کرٹیسائز نہیں کرتے بلکہ اس شخص کو ڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہیں, اس کو ہم اپنا ہدف بناتے ہیں جو نظریہ پیش کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ عدم برداشت ہے. دیکھیے گناہ سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ گناہ سے نہیں بلکہ آپ گناہ گار سے محبت کریں. ایک یوزفل آپ کی اپروچ ہو کہ جو شخص آپ کو نظریات پیش کر رہا ہے اس کے نظریات کو سنیں, ان میں اگر شارٹ کمنگز ہیں ان کو دیکھیں اور اس میں سے ان کو مشورہ دے کے مثبت پہلو نکالیں. تو یہ جو ہم عدم برداشت ہے یہ بھی ایک کنسٹرکٹیو راستے پہ چل سکتی ہے. اچھا آفتاب بھائی پھر آپ کی طرف آؤں گا. مجرم امیر ہو یا غریب ہو, قانون کی بالادستی بے حد ضروری ہے. کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ انصاف کی عدل فراہمی جو ہے وہ بہت ہی کامن نظر آتی ہے. امیر کے ساتھ ایک غلط اور غریب کے ساتھ ایک الگ سا قانون نظر آتا ہے. آپ کے خیال میں اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے؟ دیکھیے پاکستان کے تو زیادہ تر مسائل کی جو بڑی وجہ ہے وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. پڑھا لکھا جو ہے وہ وہاں فاقے کر رہا ہے اور جو بدماش ہے وہ مرسیڈیز بینز پہ گھوم رہا ہے. تو یہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو دو ایسے طبقے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایک چھیننا چاہتا ہے اور ایک چھین چکا ہوتا ہے. تو اس میں پھر اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہے. اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں تو سرکاری نوکریاں جو ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ رشوتیں چلتی ہیں, اب میرٹ نہیں چلتی, حقدار کو حق نہیں ملتا. تو جب آپ کے عدلیہ میں حقدار نہیں پہنچے گا, آپ کے ایڈمنسٹریشن میں نہیں پہنچے گا, بیوروکریسی میں نہیں پہنچے گا, پولیس میں نہیں پہنچے گا, تو پھر یقینی طور پر انصاف کے بھی مختلف معیار ہوں گے. وہ معیار یہ ہوں گے کہ پیسے والے سے آپ دبیں گے, اس کی عزت کریں گے, اور غریب آدمی کو آپ دھتکاریں گے. تو پاکستان تو ایک بڑا عجیب ایک میں کہتا ہوں ایک ہوتی ہے دیوانی ہانڈی جس میں ہر چیز ڈال دی جاتی ہے. تو پاکستان تو بنیادی طور پہ دیوانی ہانڈی بن چکی ہے, اور اس میں یہ کہ کوئی بھی ادارہ لے لے, کوئی بھی انسٹیٹیوشن لے لے, وہ بالکل اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. اور ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, بہت بڑے فلاسفر تھے, آپ بھی جانتے ہوں گے, نبی سید صاحب بھی, پروفیسر قرار حسین, بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے اسکول کالجز, تعلیمی ادارے اور مدرسے کس طرف جا رہے ہیں, یہ بتائیں گے کہ مستقبل کہاں جا رہا ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی مجھ سے 30-40 سال پہلے. تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ صرف ان دو چیزوں کو دیکھیں, اپنے مدرسوں کو اور اپنے تعلیمی اداروں کو, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا چیز پروڈیوس ہونے جا رہی ہے. جو لوگ CSS کا ایگزام کر رہے ہیں وہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے. جو SP اور DIG انگریزی بول رہے ہیں, اگر آپ وہ سن لیں اور اگر انگریز سن لے تو اور تو کچھ ہو نہ ہو اپنے آپ کو گولی وہ ضرور مار لے گا. تو یہ ہمارا سوسائٹی جو ہے بالکل اس پر روٹن سوسائٹی ہے. اور کیوں خراب ہوئی ہے, کیا وجہ ہے, بہت وجوہات ہوں گی. اس وقت تو سوچنا چاہیے کہ صحیح کیسے ہوگی, اور صحیح اسی طرح ہوگی کہ آپ مکالمے کو دوبارہ انٹری دیں, ایک دوسرے کا موقف کو سمجھنے کی اجازت دیں, سمجھیں دوسرا کیا کہنا چاہ رہا ہے. کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یو. ہماری سوسائٹی میں ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آئی. جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, جو تم کہہ رہے ہو غلط کہہ. اس کو ریورس کرنا پڑے گا. جب ریورس کر دیں گے تو ممکن ہے کہ اگر سوسائٹی 40 سال میں خراب ہوئی ہے تو 15 سال میں صحیح ہو جائے. لیکن اس کے لیے بہت دلگردہ چاہیے, اس کے لیے کوئی ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کہ اس پہ کام کرے, سنجیدگی سے کام کرے, اور ان بیچاروں کی سنی جائے. کیونکہ صاحب حیثیت کی, صاحب ثروت کی سنی جاتی ہے, صاحب علم کو دھتکارا جاتا ہے. تو جن معاشروں میں یہ ہوتا ہے اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں جو ہیں. نبی سید صاحب, آفتاب رضوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی نشاندہی کی کہ معاشرے کے اندر, خاص طور پہ پاکستان کے اندر انہوں نے بات کی کہ مدرسوں اور تعلیمی اداروں پہ اگر نظر دوڑائیے تو مدرسوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جبکہ تعلیمی اداروں کے اندر آپ خود بھی اتنے بڑے ادارے, تکمیل جیسے ادارے کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ تمام واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ دیکھیے آفتاب رضوی صاحب نے بہت اچھی بات کی, میں اس کو میں نے ملاتا ہوں حضرت علی کے قول سے بھی, کہ اگر تمہارے شہر میں کوئی شخص بھوکا ہے تو اس کو یہ سمجھ لو کہ اس کے حصے کی روٹی کوئی اور کھا رہا ہے.
تو جب عدل نہیں ہوگا آپ کے سسٹم میں, آپ کے نظام میں, تو یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی. دیکھیں تعلیمی اداروں کو مورد الزام ٹھہرانا تو چلے ٹھیک ہے, جو ہمارا انحطاط ہے وہاں پہ وہ اپنی جگہ ہے, لیکن دیکھیے جھوٹ, تصنع, بناوٹ, ریاکاری, مکر, فریب, یہ سب چیزیں ہم آنے والی نسلوں کو ورثے میں دیتے ہیں, اور وہ ورثہ گھر سے ملتا ہے. اور جب یہ چیزیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی اقرا پروری ہے, آپ کو جو نظر آتا ہے سسٹم انجسٹ سسٹم ہے, اور تعلیم کو ذریعہ معاش کے لیے, اس کے حصول کے لیے لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں, ادھر سے سفارش ادھر سے سفارش, رشوت سے گھر بنا, اس کے اوپر لکھتے ہیں حل من ھذا من فضل ربی, بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے حق باہو حق باہو کھچ باہو. تو جب حق باہو کھچ باہو ہی کریں گے تو آپ کی اپنی تو کوئی اس میں حیثیت رہ نہیں گی. دیکھیے یہ چیزیں ہمارے ہاں نہ صرف تعلیمی اداروں ہی کی حد تک لمیٹڈ ہیں, آپ دیکھیں آپ کے جو ٹی وی کے بھی اینکرز ہیں جو عدم برداشت نہ کرنے کے عناصر کو جو جس طرح سے وہ فروغ دیتے ہیں, دیکھیے وہ جیسے آپ کا پروگرام ہے, یہ آپ نے رفیع صاحب کو بلا لیا جو انٹلیکچوئل بھی ہیں, شرفا بھی ہیں, اور مجھے ایسے بدماش کو بھی, تو کوئی سنے گا نہیں آپ کی جب تک کہ ہم میں کوئی لڑائی جھگڑا اور عدم برداشت کی گفتگو نہ ہو, ہم چیزیں نہ پھینکیں آپ کے اوپر, ہم اٹھ کے نہ چلے جائیں. یہ ہمارے ہاں جب اس یعنی لیول پہ میڈیا کے اندر بھی جب عدم برداشت ہوگی آپ کے ہاں, یعنی اس کا فقدان ہے, تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ معاشرے سے جہاں سننے پہ پابندی ہے, کہنے پہ پابندی ہے, تو ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے ہم. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے پوری کے پورے معاشرے میں ہمارے ہاں یہ ایک اس قسم کی بیماری پھیل گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو ایک جان بھائی جیسے کہا کرتے تھے کہ یہی تو حادثہ تو ہے یہ کہ بس بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی, نہ کوئی سنتا ہے نہ کہتا ہے. دیکھیے بات اگر آپ کے ہم ٹاپک سے ہی متصل ہو جائیں تو پاکستان کی تو صورتحال ایسی ہے کہ وہ پرابلمز ہم کبھی بھی سالو نہیں کر سکتے, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں بھی آپ دیکھیں, آپ نے کل ہی دیکھا مونٹریال کے اندر کیوبیک میں ایک مسلمان جو اسکول کی ٹیچر تھی جو حجاب پہنتی تھی, صرف حجاب پہننے کی وجہ سے اس کو انہوں نے فائر کر دیا. تو اسی طرح سے آپ یعنی جو وائٹ سپرامسٹ ہیں, آپ وائٹ پریجوڈس ہے, جو وائٹ سپیریورٹی ہے, وہ بھی آپ کو یہاں پہ ایکیڈیمک سرکلز میں بھی نظر آتی ہے. یہ لوگ بھی امیون نہیں ہے کیونکہ یہ جبلت ہے ہماری انسانوں کی, جو کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو نظریہ ہمارے ذہن میں ڈال دیا. لیکن دیکھیے جو پریجوڈس یا کی جو پریجوڈس ہے, اس کی جو انٹالرنس ہے یہ زیادہ تر ریجیڈیٹی پہ ہے, یا آپ کے کلوز مائنڈڈنس پہ ہے کہ آپ اپنا ذہن آپ نے بند کر دیا, یا دوسروں کے ساتھ آپ کی ہمدردی نہیں ہے. اس میں خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک آپ کی اپنی رجت پسندی ہے, ایک آپ کی یعنی پریجوڈس کے بیس کے اوپر پرسنالٹی ہے, اور یہ آپ کی تنگ نظری کی وجہ سے مائنڈ کو کلوز ہونے کی, یا کچھ ایسے ڈاگمیٹک آپ کے ویوز ہیں جو آپ کے ذہن میں ڈال دیتی ہیں. یہ بالکل یعنی ایک یہ یہاں پہ بھی اور ہمارے ہاں بھی جو ہے یہ ایک پریجوڈس ہے, ایک جبلت ہے جو ہمارے اندر ہے. اسی طرح سے انٹیوٹیو جو انٹالرنس ہے, اس میں آپ دوسرے گروپس کو ڈس اپروو کرتے ہیں, لیکن آپ اس میں بھی بائسڈ ہیں. آپ کے بلیفز اور پریکٹسز کے اندر بھی جو بائسز ہیں, جیسے آپ فار ایگزامپل آپ ننس کو فلی ڈریسڈ اپ ہوتے ہوئے حجاب پہنتے ہوئے تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن کسی ایک مسلم خاتون کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آپ کے ہاں, یہ چیز بائسڈ ایک گروپ کو رائٹس کو ڈینائی کر دینا, یہ آپ کی جو ہے نا یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے جس میں آپ شعوری طور پہ اس سے آگاہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے. اور پھر جو ڈیلیبریٹ انٹالرنس ہے, جو جان بوجھ کے آپ کے اندر ہے کہ آپ چاہیں گے کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کریں, انٹرفیئر کریں, اس کے لیے آپ جو ہے وہ وائلنس پہ بھی اتر آتے ہیں, آپ مورل پرنسپلز کو بھی بریچ کرتے ہیں, ویلیوز کو بھی کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ کوئی یونیک نہیں ہے ہماری کمیونٹی کی حد تک, بلکہ یہ یہاں کا معاشرہ بھی دن بدن اس آپ کے نے جو اس ٹاپک جو آپ نے کیا, یہ اس سے دن بدن متاثر اور اس میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے.
اچھا نوید صاحب تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ کینیڈین اور پاکستانی نیریٹو کے خالق جناب اطہر آریان صاحب جڑ گئے ہیں. اطہر بھائی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. Thank you for having me. My apologies for being late. سم ٹائمز ہیپن ناؤ. جی آفتاب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. Pleasure. آفتاب بھائی نوید سید صاحب کی بات ہی وہ آپ کے ساتھ لے کے آؤں گا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات کی نوید سید صاحب نے ابھی. تو اگر ہم نظر دوڑائیں کہ خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے وہ اگر کسی بے گناہ کو قتل کر دیا جائے تو تمام مثبت پہلو بھی نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. کیا واقعی میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہی ہے؟ یہ بلائنڈ اسٹینڈرڈ ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی صورتحال پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا, اس کو آپ پوری دنیا کے اسٹینڈرڈ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. پاکستان میں جو اب ٹرینڈ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مینار پاکستان پر ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں خاتون کی بے حرمتی ہوتی ہے. دوسرے دن کے آپ ٹی وی ٹاک شوز, سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر سب اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گئی کیوں تھی, آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے لال کپڑے کیوں پہنے تھے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو تھے وہ کون تھے. کوئی انسیڈنٹ پہ فوکس نہیں کر رہا کہ وہ اگر کیسی بھی خراب عورت تھی, وہ اگر فحاشہ ترین عورت بھی تھی, جب بھی وہ اس رویے کی مستحق نہیں تھی. پاکستان اس وقت جو ہے معذرت کے ساتھ ایک جنگل کا معاشرہ ہے. جنگل میں صرف شیر کو زندہ رہنے کی اجازت ہوتی ہے, باقی سارے جانور دبکے رہتے ہیں ادھر ادھر. جب شیر ادھر ادھر ہوتا ہے تو کبھی لومڑی باہر آ جاتی ہے, کبھی ہاتھی باہر آ جاتا ہے. تو پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ طاقتور ہوگی اسی کا موقف صحیح ہے اور وہی صحیح بات کر رہا ہے. باقی ہم سب جو ہیں ہما شما ہیں اور ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پاکستان میں عدم برداشت, طاقت اور کمزور کے عدم توازن کی وجہ سے ہے, پیٹ بھرے کے اور خالی کے عدم توازن کی وجہ سے, بھوک اور افلاس کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے. تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے بچے کے لیے جتنا بچے کے پیٹ میں روٹی جانا ضروری ہے. بچے کا دودھ جتنا ضروری ہے اتنی ضروری کتاب نہیں ہے. تو ابھی آپ بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کریں, بچوں کے کھانے کا انتظام کریں, بچوں کی پھر اس کے بعد تعلیم کا انتظام کریں. ہمیں اپنے آرڈر کو صحیح کرنا پڑے گا. ابھی ہم ریورس آرڈر میں جا رہے ہیں. میں اپنی گفتگو سے ایک حبیب جالب کے ایک مصرے پہ ختم کروں گا کہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر وہاں پہ شادی ہے, سارا مسئلہ اقتصادی ہے. تو اقتصادی مسئلہ پہلے حل کریں. لوگوں کے پیٹ میں جب جائے گی نا روٹی ہوگی, خالی پیٹ نہیں ہوں گے, تو نہ تو ان کو تشدد نظر آئے گا, نہ اسلام کے پیچھے دوڑیں گے, نہ اپنا مذہب لائیں گے. یورپ میں یا یہاں جہاں کے ویلفیئر اسٹیٹس کہلاتی ہیں, یہاں مظاہرے کیوں نہیں ہوتے سڑکوں پہ؟ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. ہمارا پیٹ خالی ہے, ہم ننگی قوم ہے, ہم افلاس والی قوم ہے. تو پہلے ہمیں اپنے 40, 50, 60% جو لوگ افلاس کا شکار ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے, اور دوسرے اسٹیج پہ جا کے ان کی تعلیم کی, تاکہ ایک سوسائٹی صحیح طریقے سے فارم ہو. بہت شکریہ آپ کا آفتاب رضا. لیکن مینار پاکستان کے واقعے کا ذکر کیا تو میں آفتاب بھائی کے جو ہے وہ نالج کے لیے بتا دوں کہ اس پہ باقاعدہ تحقیقات ہوئی اور یہ بات بالکل طور پہ واضح ہو گئی کہ ایک پلانٹیڈ عمل تھا. پلانٹڈ تھا. اس پلانٹڈ کے بعد وہ 300 لوگوں نے جو اس پہ حملہ کیا وہ صحیح تھا, وہ بالکل ناجائز تھا. میں وہی بات کر رہا ہوں, میں وہی بات کر رہا ہوں. بلایا گیا تھا پلانٹڈ ہے یا نہیں. دیکھیے خاتون نے 4 لوگوں کو بلایا ہوگا, خاتون نے 500 لوگوں کو تو نہیں انوائٹ کیا ہوگا. 500 کل جو آپ کا سری لنکا کا مینیجر مارا گیا ہے سیالکوٹ میں, آپ کے خیال میں وہ پلانٹڈ تھا؟ نہیں, وہ پلانٹڈ نہیں تھا, نو ڈاؤٹ وہ پلانٹڈ نہیں تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ معاشرے میں اپنے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ چیزوں کو میرٹ پہ نہیں دیکھتے. آپ کے تو مذہب میں, اسلام میں عورت کی بہت عزت ہے. بہت عزت ہے. حضور کے اوپر جو کوڑا پھینکتی تھی اس کی خیریت لیتے تھے وہ. آج کے دور میں ہوتی تو لنچ کر دی جاتی کہ اس نے پلانٹ کیا. مطلب یہ باتیں نہیں ہوتی بھائی. آپ حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, پلانٹڈ تھا واقعہ یا نہیں تھا. فیصل آباد میں ابھی کوڑا چننے والی عورتوں کو کپڑے اتار کے سڑک پہ گھسیٹا گیا. آپ کہیں گے جی وہ چوری کرنے کیوں گئی تھی؟ یہ کوئی جواز نہیں ہوتا. اگر آپ انسانوں کا تقدس نہیں رکھیں گے, معاشرے میں تقدس نہیں رہے گا. یہ جواز نہ دے گا. ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی تھی اور فوج نے تحقیق کر لی اور ISI نے کر لی اور IB نے کر لی, تو وہ تحقیق صحیح ہوگی. تحقیق صحیح. اس کے باوجود آپ کسی نے آپ کو یہ حق کوئی بھی نہیں دیا. ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ پلانٹیڈ ہو یا نہ ہو. آفتاب رضوی صاحب نے بالکل صحیح کہا. آپ کے پاس آتا ہوں اطہر بھائی. آپ کینیڈین پاکستانی نیریٹو آپ لے کے آئے معاشرے کے اندر, اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ اسلاموفوبیا کا
عمل سامنے آیا, اس کے بعد ایک دیگر چیزیں سامنے آتی گئی. جی اگر ہم ہمارے کینیڈا کے اندر نظر دوڑائیں, ابھی ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کی, ایز اے ڈائسپورا جو پاکستانی رہتا ہے, اس وقت بھی ہیٹ کرائم اور ڈسکرمنیشن اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کینیڈا کے اندر؟ جناب بالکل ہے, مطلب تو ساری دنیا کے اندر ہی ہے, چاہے ڈسکرمنیشن ہو یا کوئی ریسزم کے ایشو ہو. تو وہ یہ ہے کہ کبھی وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, کبھی ہم جذبات میں زیادہ آ جاتے ہیں تو ہم فیکٹس کو تھوڑا سا جو ہے وہ رہنے دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو دا پریویس کامنٹس. وہاں پہ جو بھی ہوا مینار پاکستان میں, اس میں کوئی 300-400 افراد شامل نہیں تھے, موجود ضرور تھے, ان کی بے حسی ضرور تھی, لیکن پھر بات وہ یہی ہے کہ جب اس سے پہلے 4 سے 5 پولیس والے ٹی ایل پی کے جب ان کا وہاں پہ جلوس نکلا تھا اور 4-5 پاکستان پولیس والوں کو مارا گیا اور اسٹیٹ نے کوئی اس پہ اپنی ریٹ قائم نہیں کی, تو آبویسلی ان چیزوں کا اثر آتا ہے کہ لوگ جو ہے بے جا چکروں میں نہیں پڑتے. تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی ریٹ قائم کریں. جب سیالکوٹ کا جب معاملہ ہوا وہاں پہ ڈی ایس پی موجود تھے, 12-13 پولیس والے موجود تھے. وائی ڈنٹ دے گیٹ انوالوڈ ان دیٹ؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پہلے 4 ہمارے 5 پہلے مارے جا چکے ہیں, دیر واز نو ایکشن آن اٹ, ہم لوگوں نے بھی بے فضول میں مارے جانا. تو وہ ایک اسٹیٹ کا فالٹ زیادہ ہے. ہمارے ہاں تماشگین زیادہ ہو گئے ہیں. اب سیالکوٹ کی جب بات کرتے ہیں تو وہ صاحب جو تقریباً 11-12 سال سے وہاں پہ کام کر رہے تھے. وہ ابھی اگر آپ تھوڑی سی فارن پالیسی کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت سری لنکا سے پاکستان کے حالات جو ڈپلومیٹک ہیں وہ بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اسپیشلی جب سے وہاں پہ ٹیمل آپریشن ہوا تھا. وہاں سے ہمارے جو تعلقات ہیں, ڈپلومیٹک تعلقات, اسپیشلی کیپنگ انڈیا ان مائنڈ, وہ بہت قریب آتا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے اگر آپ آئی ایس پی آر کا جو بھی نیا ڈرامہ آ رہا ہے سنفہان, انہوں نے بڑی سمبولک چیز اس میں انہوں نے دی ہے, اور انہوں نے اس میں ایک سری لنکن کیڈٹ کو لے کے آئے جو وہ وہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا جو آرمی کے اور جو ہمارے دفاعی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے. اب بات یہ کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے, بھوک افلاس ہے جیسے بھائی نے بتایا, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اور وہ اس چیزوں میں پلے اراؤنڈ کرتے ہیں. ورنہ یہ جو حادثے کا وقت ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. پلانٹڈ ہے یا نہیں ہے یہ ساری بات کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. جہاں اتنے لوگ ان کو مار رہے تھے وہاں ایک بچانے والا بھی موجود تھا, ٹھیک ہے. So we have to look into a lot more things and we cannot paint the whole picture with the same brush. تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. Of course, اس میں کیا سازش ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے سازش اس کے اندر, کیونکہ یہ اسی طرح سے سازشیں عمل میں آتی ہیں, چیزیں عمل میں آتی ہیں. بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان کے لیے کہ آپ اس کو اس طرح گلوبل اسٹیج پہ لا کے بدنام کریں. بہت سارے مسائل میں الجھا ہوا ہے اس وقت پاکستان. الجھا ہوا بات یہ کہ ہمارے لوگ جذباتی بہت ہیں پاکستان کے اندر, وہ جذباتی بہت ہیں. ہم کوئی سی بھی ذرا سی چیز دیکھتے ہیں نا تو وی اسٹارٹ کریٹنگ نوائز اباؤٹ اٹ, وی ڈونٹ لک انٹو دا فیکٹ. یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایشو ہیں. اسلاموفوبیا کا ڈیفینیٹلی وی آر ہیونگ اے ویری میجر ایشو ہیئر. ہمارے پاس اتنے ٹیررسٹ اٹیک ہو چکے ہیں مسلمانوں پہ یہاں کینیڈین سوئل پہ, اور ابھی تک یہاں پہ ہم کوئی لیجسلیشن نہیں کر پا رہے. ہم نے لیگلی اسلاموفوبیا کو ڈیفائن نہیں کیا ہے. صرف جو پالیٹیشینز ہیں وہ ایک لپ سروس کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جی وی کنڈیم اسلاموفوبیا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, بلکہ آپ کی شو کے توسل سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے ماشاء اللہ سے پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کسی ایک سے پوچھیں کہ بھائی کوئی لیگل ڈیفینیشن ڈیفائن کی ہے اسلاموفوبیا کی کہ کیا ہے. اور یہاں پہ تو حالات obviously just like anywhere in the world اس وقت we are on target and not people are not safe here. ہم کیلگری چلتے ہیں نوی سید صاحب کا. نوی صاحب ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سامنے آیا کہ واقعہ جو رونما ہوا تھا وہ امریکہ سیاہ میں دوبارہ, اور مئی 5 2021 3 ماہ کے بچے کو اس کے فادر سمیت جو ہے وہ پولیس شوٹ آؤٹ کیا گیا, اور یہ بھی ریسنٹلی جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور کیا یہ اسٹرکچرل ریسزم ہے وہاں پر بڑھتی ہوئی, یا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کے واقعہ کہ ایک 3 ماہ کے بچے کو جو ہے وہ متعدد دفعہ شوٹ کر کے جو ہے وہ مارا گیا؟ دیکھیے سائیکولوجیکلی دیکھ لیں اور نیورو سائنس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ آپ کی تھاٹس جو ہیں آپ کی فیلنگس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کی فیلنگس آپ کے بیہیویئر کریٹ کرتی ہیں, اور ان بیہیویئر سے پھر آپ کی تھاٹس اور فیلنگ کا پروسیس چلتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سمپل سے ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے, اور اس میں یعنی بائس اور پریجوڈس اور عدم برداشت کو آپ دیکھیں جہاں سے یہ پنپنا شروع کرتا ہے. تو ہارورڈ میں انہوں نے اسکول کے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہاری ابھی گفتگو ہوگی 2 کینڈیڈیٹس کے ساتھ, یہ ان کا ای میل ہے, اور ان کے ساتھ تم گفتگو کرو اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرو. تو اس میں دوسرے کمرے میں جو ہے وہ ای میل جن کا ایڈریس تھا وہ 2 گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے, تو ان سے سوال و جواب کرتے رہے. اس کے بعد سے جب انہوں نے بلایا اسکول کے بچوں کو, ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ابھی تمہاری جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایمی کے انگلش میں مارکس جو ہے وہ 10 سے زیادہ تھے یا کم تھے,
اور میتھ میں کس کے سکور زیادہ تھے. تو انہوں نے دیکھیے سب نے کہا کہ چین کے سکورز میتھ میں ہائر تھے ایمی سے, اور جو ہے وہ ایمی کے انگلش میں سکورز زیادہ تھے. حالانکہ دیکھیے انہوں نے ان بچوں کو پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے ڈسکشن ود ایشیا امریکن انڈیویجول جس کا نام ایمی چین ہے. تو یہ بایس دیکھیے جو بلٹ ان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ چینی ہے تو اس کے انگلش میں نمبر اچھے ہوں گے, یہ انگلش بولتی ہے تو اس کی انگلش اچھی ہوگی. تو یہ دیکھیے یہ ارلی لائف کے سٹیجز میں. اسی طرح سے بلیکس میں انہوں نے ایم آر آئی کی سٹڈیز کی برین کے اندر, تو لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ٹرینچولا کی شکل دکھائی, سانپ کی شکل دکھائی تھی. جو امگڈلا ہے آپ کا برین کا فیئر سینٹر ہے وہ لائٹ اپ ہو گیا. اسی کے ساتھ انہوں نے کالوں کی تصویر ان کے سامنے رکھی تو وہ the same fear center in the brain lit up. تو دیکھیے یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک یعنی بلڈ اپ ہے جو آپ کی ارلی لائف سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ لوگ جاہل ہیں, یہ سوچتے ہیں, یہ کاہل ہیں, یہ کام نہیں کرتے. یہی ہم نے انٹر جنریشنل اوپریشن کے ذریعے سے اپنے نیٹو امریکنز کو, اپنے نیٹو لوگوں کو ہم نے سائیڈ لائن پہ لگا دیا. اسی طرح سے پاکستان میں آپ نے فرقہ بندی کی بنیادیں ایسی ڈال دی کہ یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, یہ واجب القتل ہے, یہ واجب القتل ہے. تو ان میں سے بہت سے پاگل لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو پک کر کے اپنے آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے وہ فاسٹ ٹریک جو ہے وہ پاس لے لیتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی دیکھیے یہی حال ہے, وہاں پہ بھی کوئی ایسی یعنی وہ نہیں ہے, لیکن دیکھیے ان میں تھوڑا بہت یہ شعور ہے کہ وہ وائلنس پہ نہیں اترتے, اگریسو نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تو دیکھیے فوراً ہی کسی کو ہوا اس کو مار ڈالا, اس کو مار ڈالا. لیکن دیکھیے یہ جو بایس ہے, پریجوڈس ہے, یہ ہماری جبلت میں ہے, ہماری فطرت میں ہے. اس کو کنسٹرکٹیو طور پہ لے کر جانا کہ آپ بیٹھ کے لوگوں سے بات کریں اور ان کو اپنا مطمع نظر سمجھائیں, ان کا مطمع نظر سمجھیں. دیکھیے ٹالرنس جو ہے یہ بھی میں اس کو اچھا لفظ نہیں سمجھتا کیونکہ وہ مجبوری میں کسی کو ٹالریٹ کرتا ہے. ایکسیپٹنس جو ہے ہمیں سکھانی ہوگی کہ آپ یعنی نظریے کا اختلاف ہو, شخصیت کا اختلاف ہو, ایک دوسرے کو آپ برداشت نہ کریں, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. سر آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ. کیا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مغرب کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے جبکہ بیک اینڈ پر تصویر بالکل ڈفرینٹ نظر آتی ہے؟ وہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے. جو آپ کی ویسٹرن کنٹریز ہیں دیر اکنامیکل پاورز, یو نو دیر لا انفورسمنٹ پاورز, اور میڈیا از ان دیر. جیسے شاہ محمود صاحب نے کہا تھا ڈیپ پاکٹس, تو جس کے پاس میڈیا ہے ماشاء اللہ اتنی پاورفل سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ جس کو بنا دیں, جس کو بگاڑ دیں. انفارچونیٹلی جو پاکستان جو ہے ہمارا اس وقت اکنامکلی یا میڈیا وائز ہم اتنی اسٹرینتھ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اپنا نیریٹو لا سکیں. جیسے ہم سی پی این میں بات کرتے ہیں, اور ہمیں یہاں پہ بھی یہ ویکنیس فیل ہوتی ہے کہ جو ہمارا نیریٹو ہے وہ سامنے نہیں آتا ہے, ہماری آواز نہیں آتی ہے. ادروائز ماشاء اللہ پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری. ہم سب سے زیادہ چیریٹی اس وقت دنیا میں دیتے ہیں. یہاں پر بھی وی آر ون آف دا ماڈل سٹیزنس ان کینیڈا. لیکن ان چیزوں کو اکنالج نہیں کیا جاتا ہے. ایک چیز جو غلط ہوتی ہے, کیونکہ جیسے بھائی بھی بتا رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو یہ ایک باعث جو پیدا کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک سسٹمیٹک ریسزم لایا جا رہا ہے. جو سسٹمک ریسزم ہے نا, دس از دا ورسٹ تھنگ ایور. اس میں یہ کہ اس میں آپ کو کچھ برا نظر نہیں آتا. ہر انسان آپ کو ایک اخلاق سے ملتا ہے, آپ کو ویلکم کرتا ہے, آپ کی آبھگت کرتا ہے, لیکن کبھی آپ کا کام نہیں کرتا. وہ ایسی چیزیں اس سسٹم کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے اب یہاں پہ جو ایک نیا جو ایجوکیشنل سسٹم میں یہ ہو رہا ہے کہ جی گریڈ 8 سے آپ کے مارکس ہیز ٹو ریچ سرٹن پوائنٹ, تو پھر آپ سرٹن ہائی اسکولس میں جا سکیں گے. ان ہائی اسکولس کے جو ہے وہاں پہ پڑھائی کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے, دوسرا جو ہائی اسکول ہے ان کا اسٹینڈرڈ نیچے ہے. تو جو بیچارے پاورٹی ریڈن فیملیز ہیں یا جن کے بچوں کے پاس ان کے پیرنٹس ان کو نہیں پڑھا سک رہے ہیں, یا ان کے پاس اچھا کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, گھر میں ان کی سردی گرمی ہے, یہاں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں, ان کے نمبرز وہ نہیں ہوں گے جو ایک پوش بچے کے ہیں. obviously پھر وہی بچہ, اور یہ ڈسکرمنیشن کبھی یونیورسٹی میں شروع ہوتا تھا, جب آپ کو ہائی اسکول میں نظر ہائی اسکول میں آپ کو نظر آتا تھا کہ چلیں جی آپ یا تو اکیڈمک کورس لیں گے یا آپ دوسرے لیں گے, پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کالج جائیں گے, یونیورسٹی جائیں گے, پھر آپ کے مارکس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ آپ یونیورسٹیز پہ جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. تو اب یہ چکر گریڈ 8 تک آ گیا ہے. تو مطلب یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے پاس تو گریڈ 8 کے بچے سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ جا کے کوئی 40 آور 80 آور جاب کر کے اپنے حالات بہتر کرے گا؟ کم سے کم آپ ایک معصوم بچے کو پڑھنے تو دیں. دس از واٹ اے سسٹمک ریسزم از. اور یہی چیزیں جو ہیں اب آگے بڑھ کر جو ہیں ہمیں, اب آپ دیکھیے گا اس کا جو اثر اگلے 10-15 سال میں کینیڈا میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو پاورٹی ریڈن فیملیز ہیں وہ اتنا ویل ٹو ڈو نہیں ہوں گی. جیسے یو ایس میں جیسے ہم اپنے افریقن امریکن سے افریقن کینیڈینز کی بات کرتے ہیں,
اتنا باعث اور اتنا خوف ان کے خلاف بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے آدمی کو دیکھ کے خوف آ جاتا ہے کہ یار یہ کالا ہے, مطلب کیا ہے کالا ہے, یس رائٹ. لیکن وہ ایک بائسز بلٹ ہو رہے ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو فائٹ دیم. مینٹلی طور پہ آپ کو جو ہے وہ اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ آپ کسی اس طرح کے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خوف سا طاری ہو جاتا ہے آپ کے ذہن کے اندر. ایبسلیوٹلی. اب دیکھیں پاکستان سے کیوں ڈرایا گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتا. میں ایک پاکستانی ہوں, میں پاکستان جاتا ہوں, ہاں حالات وہاں پہ خراب ہیں بالکل, ایک ہمارا سسٹم میں ایشوز ہیں جو کہ لیکن جیسا ہمارا میڈیا دکھاتا ہے یا جیسے بیرونی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا ہے ویسا بھی نہیں. اگر آپ پاکستان پہ ہی نظر دوڑائیں اطہر آریان, جی تو کیا 16 دسمبر کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ 1992 جب بالکل. آرمی پبلک اسکول کے اندر بالکل 151 نہتے بچوں کو جو ہے جی وہ گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. بالکل سر, 70,000 سے اوپر لوگوں نے لوگ جو جانے ہے دیے وہ ہیں پاکستانیوں نے Yes, of اس دہشت course. گردی کے خلاف. خلاف جنگ آپ کے اس اندر. کی بات کو آپ کہیں پہ نہیں کرتے ہیں. اب وہ چیزیں تو کہیں گلوریفائی آپ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہم ایک جو obviously ہماری اکانومی ویک ہے, اور دیکھیں ہر چیز کا جو ہے نا دنیا میں تعلق ہوتا ہے اکانومی سے. اکانومی از آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ. Of course. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اکانومی نہیں ہے, جیسے بھائی پہلے بات کرتے ہیں, جب تک پیٹ نہیں بھرے ہوئے تو آپ کا دل دماغ ہاتھ ہر جگہ جاتے ہیں, کسی کا دماغ نہیں چلتا ہے. اینڈ obviously like unfortunately ہم لوگ جو ہیں کچھ ایسے ایشوز سے گزر رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک پازیٹیو یہ چیز بھی دیکھیں کہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے, جتنی مذمت ہو کم ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جو حکومت کا سٹینڈ ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہے. پہلی دفعہ جو ہے آپ کے جو ہے بار کونسل والے کہنے جی ہم ریپرزینٹ نہیں کریں گے. آپ کی جو پبلک ہے وہ ایک انسنٹ آدمی کے ساتھ کھڑی ہے. بیکورڈ ممتاز قادری پہ چلے جائیں یا دوسری جگہوں پہ چلے جائیں, وہ تو سب کے سب مرڈرر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لوگ. سو دس از a progress Pakistan is going towards. It will take time, but inshallah we are getting better. It's not یہ کہ جو ہم کہتے ہیں جی 300 آدمیوں نے حملہ کر دیا, کوئی 300 آدمی حملہ نہیں کرتے جی پاکستان کے اندر. اور وہ سیالکوٹ میں بھی جو آپ دیکھیں گے 12-15 لوگ ہیں جو اس میں کلپریٹس ہیں, کوئی اس میں ہجوم نہیں تھا. ہم بڑے ایزیلی ورڈ یوز کرتے تھے جی موب آ گئی. موب کتنے ٹوٹل 30-35 لوگ تو موجود تھے 40 وہاں پہ. آپ کیسے کہتے ہیں جی پورے شہر وہاں پہ اس کو جلانے کے لیے وہ کھڑا ہر ایک کا اپنا دیکھنے کا نظریہ ہے نا, ہر آپ اپنے اینگل سے جو ہے وہ چیزوں کو پیش کریں. اگر آپ بات کری جائے کہ سیالکوٹ کے انسیڈنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, نوید صاحب اطہر آریان نے بڑی اچھی بات جو ہے وہ پیش کی. ہمارا میڈیا جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا انٹرنیشنل مغربی میڈیا میں نظر آتا ہے. ہم اپنا نیریٹو پیش نہیں کر سکتے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے یعنی ذاتی تشخص کی پروموشن جو ہے, اور ہمارے ہاں ریٹنگز کو بڑھانے کے لیے, ویسے یہ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے, ہمارے ہاں جو ہے آپ ایک سینسیشن کریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی ریٹنگ ہو, لوگ آپ اس کے اوپر دیکھیں. تو دیکھیے میڈیا کی بھی یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے, لیکن ہمیں جو حقائق ہیں ان سے بھی انحراف نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اب پاکستان میں بھی کہتے ہیں نا کہ اس قدر خوف ہے اس شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں ہیں ابھی بھی. وہ جگہ جو ہمیں یاد ہے کراچی میں ہم رات کو 2-3 بجے پھرتے تھے, اب آپ نکل نہیں سکتے. آپ کے لیے یعنی جو ہمارے ہاں جو پرابلمز ہیں ان کی ریکگنیشن کے بغیر آپ سولوشنز کو نہیں ڈھونڈیں گے. بحث برائے بحث بھی اگر ہمارے دیکھیں ایکیڈیمک سرکلز میں بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں مینیسکرپٹس کو, گرانٹس کو, لوگوں کی یا کوئی سیمینار دیتا ہے یا اسٹوڈنٹس کو کرٹیک کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ مشورہ دے کے آپ اس چیز کو بہتر بنائیں. کیونکہ کرٹیسزم کسی کو یعنی کرنا تو بہت آسان ہے. مجھے دیکھیے احمد ندیم قاسمی صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں. دیکھنا ہاتھ نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے. سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے. آسماں در آسماں اسرار کی پرتیں ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے. کیوں بھی کہنا جرم ہے, کیسے بھی کہنا جرم ہے. سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے, مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے, اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے. اے خدا بندان ایمان و عقائد, اے ہنر مندان آئین و سیاست, زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے, مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے. تو دیکھیے اگر آپ نے جرائم کی اجازت دینی ہے تو وہ ان جرائم کی اجازت دیں کہ آپ کے اندر قوت برداشت, تحمل, صبر, آپ کو دوسرے کی بات سننے کی جذبہ آپ کے اندر ہو. تو دیکھیے جب یہ سب کچھ ہو جائیں, جیسے آرین صاحب نے کہا تھا کہ واقعی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساکی پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے پھولوں جیسی خوشبو ہو, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پھلوں جیسی مٹھاس ہو. آپ ایک انور رٹول کو گھر میں چھپا نہیں سکتے,
آپ کو لوگ فوراً ہی جو ہے نا تلاش کر کے نکال لیتے ہیں. آسمانوں سے چھوتے ہوئے پہاڑ ہیں, سرزمین آپ کی وہ ہے, لوگ محبت پیار کرنے والے. کچھ بیڈ ایلیمنٹس ہیں, وہ اگنورنس ان کی وجہ ہے, اور وہی عدم برداشت کی جو بیماری ان کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایسے عوامر جو ہیں, ایسے عناصر وہ جو ہے منظر عام پہ آ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے چاہا تو یعنی پاکستان, میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہم خالی پاکستان ہی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی کچھ کم حالات نہیں ہیں. یہاں پہ بھی جو اسلامو فوبیا ہے وہ اپنی پیک پہ, ابھی میں نے جیسے کیوبیک کی مثال, کل ہی کی مثال تھی کہ ان خاتون کو جو اسکول میں پڑھاتی تھی صرف حجاب کی وجہ سے فائر کر دیا. تو یہ لوگ بھی کچھ امیون نہیں ہے, ان کی بھی اب اکانومی اسی نہج پہ آ رہی ہے جو ہمارے ساتھ تھی, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اب جو ہے ڈی گلوبلائزیشن, ڈی اربنائزیشن ہو رہی ہے. ہمارا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ باندری تے پیر سڑے تو انہیں بچے ہٹ لے لے. تو جب ان کے اوپر بھی مصیبت آئے گی تو وہ امیگرینٹس پہ ہی ان کا زکام گرے گا. نو ڈاؤٹ. ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, تو 1 منٹ ہمارے پاس سے مزید ہم کوشش کریں گے اس کو جو ہے وارم اپ کریں چیزوں کو. ریسنٹلی ہم نے سیالکوٹ انسیڈنٹ پہ بات کی, اسلاموفوبیا پہ بات کی, اور ہم نے ریسزم پہ بات کی, کینیڈا پہ بات کی, پاکستان پہ بات کی, یورپی ممالک پہ, امریکہ کے اندر سیاہ فام جو صورتحال ہے جن کے اوپر ظلم و تشدد اور جابرانہ حملے ہو رہے ہیں, وہ ہم نے بات کی. کیا آپ کو یاد ہے کہ ہزاروں کسانوں کو بھارت میں زندہ جلا دیا گیا تھا؟ نہیں یاد ہے؟ آئیے مودی صاحب کے الفاظ سنتے کہ مودی صاحب کیا کہتے ہیں. ہزاروں سکھوں کو زندہ جلا دیا تھا جنہوں نے تھوڑا ہرمندر صاحب ڈالتا ساڈے گرو گھر ڈالتے, انہوں واسطے پنجاب ہزاروں سکھوں کو زندہ جلا دیا تھا, ہزاروں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, اور آج تک ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی. During the course of the investigation, we believe that this was an intentional act and that the victims of this horrific incident were targeted. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, لاسٹ کمنٹس. یہ جو صورتحال ہے, انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے, معاشرے میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ سر اس میں ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا نا تھوڑی سی, یہ کہ دیکھیں یہاں پہ ساکر کا گیم ہار جائے نا, شہروں میں آگ لگ جاتی ہے ویسٹ کے اندر, چاہے وہ یورپ ہو یا نارتھ امریکہ ہو. ٹھیک ہے جی, آپ کے جو جارج فلائیڈ ہیں, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں, ٹھیک ہے, لیکن obviously جو ان کا ریکارڈ تھا, he was a criminal, جو ان کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا, he was an innocent man. اس کی جو پنشمنٹ تھی وہ I can't breathe, وہ اس کو نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, کہتے رہے آخر تک. تو اب آپ یہ بتائیے اور کتنی تباہی مچائی ہے نارتھ امریکہ کے اندر لوگوں نے اس ایک آدمی کے تشخص کو بچانے کے لیے. تو جب آپ ہمارے نبی کی, آخری رسول کی ہماری بات آتی ہے, تو اگر پاکستان میں کوئی جلوس نکل گیا تو کون سی بڑی بات ہے یار. صحیح. مطلب آپ ساکر گیم ہار جائیں اور آپ شہروں کو آگ لگا دیں, پولیس کی گاڑیوں کو الٹ دیں, آپ ہمارے نبی کے اوپر آپ آواز اٹھ رہی ہے, اور اگر ہمارے لوگ جذبات میں نکل, یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, ان کو طریقے کا نہیں پتا, عمل نہیں پتا, اور پھر کچھ بیرونی جو سازشیں ہیں, بیرونی ممالک اس میں آ جاتے ہیں اور اس چیز کو انٹائز کر دیتے ہیں. لیکن جس طرح سے میڈیا ہمیں بدنام کرتا ہے, اور اس میں سب سے بڑا جو ہے نا, ہمیں اپنا جو ایک میڈیا, ہمارا اپنا کردار ہونا چاہیے کہ ہم ان پازیٹیو چیزوں کو سامنے لائیں اور ان چیزوں کو نگیٹ کریں جو میڈیا غلط بات کر رہا ہے. جب ہم ورڈ موب یوز کرتے ہیں تو موبز نہیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر, آپ بھی وہیں کے, میں بھی وہیں کا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ لوگوں کو غلط نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. اور جو بات یہ ہے کہ جی ٹالرنس نہیں ہے, تو جب تک ہم اپنا یہاں پہ, اگر ہم صرف کینیڈا کی بات کریں, بیوٹیفل کنٹری, گریٹ کنٹری, سب کو موقع ملتا ہے, صرف فرق یہ ہے کہ پاکستانیوں نے ابھی تک اپنے لیے ایک منظم آواز نہیں اٹھائی, جو الحمدللہ اب ہم اٹھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر ود ٹائم. تھینک یو سو مچ اطہر جان. نبی سید صاحب, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, لاسٹ کمنٹس آپ کے پلیز. دیکھیے یہی سب سے آپ نے جو ٹاپک, سب سے پہلے تو بہت ہی خوش آئند, اور آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں جن پہ بات کہی نہیں جاتی, بات سنی نہیں جاتی. تو دیکھیے عدم برداشت جو ہے, یہ آپ نے ایسا ٹاپک کہ ٹالرنس, اگر ہمیں ایکسیپٹنس کی شکل میں آ جائے, ہم ایک دوسرے کی بات کو مثبت انداز سے سنیں, اگر اس کے اندر کوئی نہج پہلو ہیں تو ان کو بھی ہم درست کر دیں گے, تو وہ ایک معاشرہ ایسا قائم ہو سکتا ہے کہ جو ایک خوش آئند ہوگا ملٹی کلچرلزم کے حساب سے, اور پاکستان میں بھی ایک امت واحدہ کے حساب سے, کہ جس کا قرآن نے وعدہ کیا اور جس کا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کہ جو آپ کی کاوشیں تھی اتنے کہ تمام ٹرائبس کو ایک جگہ, دیکھیے اس کے لیے صورتحال یہی ہوگی کہ آپ جیسے لوگ کام کرتے رہیں, تو انشاءاللہ اللہ جو ہے نا اس میں برکت بھی دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ شعور لوگوں میں آنے لگ جائے گا تو یہ سب کی سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو
इंशाल्लाह वक्त आगे आने वाला वक्त बेहतर ही होगा. ये जो वाकयात होते हैं ये हमें लेसन्स टीच करते हैं, और जो कौमें अपने इन चीज़ों से लेसन्स हासिल नहीं करती तो वो अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती चली जाती हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा. थैंक यू सो मच नवी सैयद साहब, आपका कैलगरी से हमें ज्वाइन करने का. अथर आर्यान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करने का. आफ्ताब रज़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से कबल जो है वो कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ. राजको इंडस्ट्री में सियालकोट के मैनेजर प्रांथा कुमार के बेईमाना कत्ल पर पूरी कौम शर्मिंदा है. इसमें तो किसी शक व शुबे की जरूर गुंजाइश ही मौजूद नहीं है. लेकिन नामूस रसूल रसालत पर उकसाने वाले ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम अपनी जान तो कुर्बान कर देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी की जान लेने का हुक्म नहीं दिया. उन्होंने तो लोगों को पनाह दी है अपने घर के अंदर. उन्होंने रहम दिली का मुजाहरा किया, क्योंकि उनकी नज़र में इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं थी. वाक़या करबला बयान करता हूँ. वाक़या करबला के बाद जो है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मदीना में रहाइश पजीर थे. उनका एक मेहमान आया, कुछ दिन वो आपके पास रहा, आपने इसकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी. जब वो जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, अगर आप पहचान जाते तो इतनी खिदमत ना करते. इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कौन कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे भाई अली अकबर अलैहिस्सलाम के कातिल हो. फ़र्क सिर्फ इतना है कि करबला में हम तुम्हारे मेहमान थे और आज मदीना में तुम हमारे मेहमान हो. तो ये इस्लाम का दर्स है, और इस्लाम हमें जो सबक सिखाता है वो आपके सामने. अपने होस्ट महबूब अली शेख को इजाज़त दीजिए इस शेर के साथ अल्लामा इकबाल के कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा. कनाडा पाकिस्तान जिंदाबाद. जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें. મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો. মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন. تسوق محليا في ملتن. தேசியதே அகியான் மில்டன் வழி படுகா. உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லே வேண்டுங்க. मिल्टन ही खरीदते हो कि मिल्टन ही खरीदारी करो. मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए. जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में. आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca. आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial,
pre-construction, and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए ICC इमिग्रेशन। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC immigration। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law.